یہ کرسی کا مسئلہ بارہا بیان ہوا ہے اور الحمدللہ یہاں ایسی کوئی غلطی بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ مسئلہ بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیام فرض ہے اور رکوع و سجود بھی فرائض ہے، نماز کے ارکان خطیہ ہے۔ جب تک ایک آدمی قیام پر قادر ہو اس کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، اور جب وہ صف میں نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کی نماز کرسی پر بغیر قیام اور سجدے کے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اشارے سے پڑھتا ہے۔ اصولاً کرسی ایسے افراد کے لیے ہے جو صف میں بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، تکلیف، پریشانی، جسمانی صحت کا عارضہ اتنا شدید ہے کہ وہ نیچے صف میں یا مصلی پر بیٹھ کر بھی سجدے پر قادر نہیں ہے۔ جب سجدے پر قدرت ختم ہو گئی اور وہ اشارے سے ہی نماز پڑھے گا بیٹھ کر، تو اس شخص کے لیے زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھنے کی سہولت کی اجازت ہے۔ شریعت جب یہ اجازت دے دے کہ اب آپ کرسی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نیچے بیٹھ کر بھی سجدے پر قادر نہیں ہیں، اور فقہاء کہتے ہیں ان القیام لم یشرع الا للسجود، قیام کا مقصد اچھی طرح سجدہ کرنا ہے، وَهُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے، بیٹھ کر کے بھی اشارے سے پڑھے گا، تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بغیر قیام کیے لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا اور اشارے سے رکوع و سجود کا اشارہ کر کے نماز پڑھے گا۔ بعض جگہ دیکھا گیا کہ نیچے بیٹھنے والے سامنے تکیہ رکھتے ہیں یا میز وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ہر دونوں باتیں حدیث شریف میں منع فرمائی۔ آپ نے ایک شخص کو تکیے پر پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے سے تکیہ اٹھا کے دور پھینکا گیا، پھر وہ میز پہ پڑھنے لگا تو میز اس کا اٹھا لیا گیا، اور فرمایا کہ رکوع کے لیے کم سجدہ اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ اشارہ کرو، اور نہ تکیے پر نماز پڑھو اور نہ سامنے لکڑی میز رکھ کے نماز پڑھو۔ فتاوی شام میں ہے وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ، چہرے کے لیے کوئی چیز اٹھائے نہیں کہ اس پہ سجدہ کرے، بس ہوا میں یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے۔ پیغمبر نے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ عمران ابن حسین کی حدیث میں الاخبار والتصریح باحادیث الاختیار میں قاسم ابن قطلوبغہ نے تمام اسانید نقل کر کے لکھا۔ الاحسن میں ماہنامے میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیا اور کئی علماء اور مفتیوں کو بھی سمجھایا۔ بزرگان دین جو تشریف لاتے ہیں کرسی پر بیٹھے، پھر جب قیام ہوتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے کرسی کے آگے، انہیں بھی روکا کہ کرسی پر پڑھنے والے کے ذمہ قیام نہیں ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے قیام کریں گے۔ انہیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو قیام پر قادر ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں قیام سجدے کے لیے ہے، آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں، اور اگر آپ سجدے پر قادر ہیں تو آپ کو کرسی پر پڑھنا ہی نہیں ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ماہنامہ الاحسن میں دیا گیا، تفصیل دی گئی۔ الحمدللہ ہندوستان سے ایک تحریر شائع ہوئی ہے اور اس پر عنوان ہے کرسی پر بیٹھ کر مطلقاً نماز نہیں ہوتی۔
انہوں نے ایسے واقعات نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے لیے کرسی استعمال کی، درس کے لیے کرسی استعمال کی، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کرسی ہٹا دی اور آپ نے صف میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھی۔ انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ کرسی پر مطلقاً نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں بڑا تعجب ہے، دارالعلوم دیوبند کا ایک مفتی بھی ساتھ ہے، تو میں نے الاحسن کے ایڈیٹر ہمایوں کو کہا کہ اس تحریر کو شائع کرو اور لکھو، اس کے ساتھ میری طرف سے لکھو کہ یہ تحریر قابل نظر ہے، یعنی اس کی بعض مندرجات درست نہیں ہے۔ مطلقاً کرسی پر نماز ناجائز، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ فقہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ معذور تکلیف والا جو نیچے بیٹھ نہیں سکتا ہے یا بیٹھ کر کے بھی سجدے پر قادر نہیں ہے، وہ کرسی استعمال کر سکتا ہے۔ آج کل ایک SMS چلا ہے کہ اے مولوی اللہ سے ڈرو، تم نے نماز میں رکوع ختم کر لیا، سجدہ ختم کیا، کرسیوں کا بازار کا۔ بھئی مولویوں کا اس میں کیا کام ہے؟ مولوی تو الحمدللہ صحت مند ہوتے ہیں، بہت کم کا یہ واقعہ پیش آتا ہے، اکثر تو اور حضرات بیمار ہوتے ہیں، تو اور حضرات کی دینی رہنمائی بھی علماء کا فرض ہے۔ ایک شخص کو ہم جانتے ہیں کہ یہ پکا مومن مسلم نمازی ہے، وقت کے اس موڑ پر وہ پہنچ گیا کہ وہ غریب صف میں بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھتا بھی ہے تو پھر بھی سجدہ نہیں کرے گا، اس کو ہم کرسی کیسے منع کریں؟ یہ تو ہم کرتے ہیں کہ بھئی کونے میں کرسی ڈالو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اور بعض جگہ جہاں ائمہ کمزوری دکھاتے ہیں شاید وہ بالکل ساتھ ہی کرسیاں لگاتے ہیں، یہ بدنظمی کی بات ہے۔ وہاں جہاں تک علمی مسئلہ ہے وہ صحیح طرح یاد کرو اور لوگوں کو بتاؤ، اور ماہنامہ الاحسن وہ نمبر یہاں سے حاصل کرو جس میں اب کرسی پر نماز پڑھنے کا تفصیلی مسئلہ آیا ہے، 8-10 صفحے میں شائع کیا۔ اپنے معلومات کے مطابق ہم نے کوئی ناحیہ کونا نہیں چھوڑا، اس کا پورا جواب دے دیا، اور معذورین کے لیے ایک حالت عذر میں جب وہ نیچے اتر کر کے بھی سجدے پر قادر نہ ہو تو وہ کرسی استعمال کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند یا بعض اداروں کی وہ تحریر درست نہیں ہے جس میں کرسی پر مطلقاً نماز کو ناجائز لکھا ہے۔ مطلقاً عدم جواز کی فقہی وجہ قطعاً نامعلوم ہے، اور اس قسم کا وجہ ثابت کرنا بھی دشوار ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کرسی والوں کو فقہی مسائل سمجھائے جائیں تو کرسی والے کم رہے، بڑے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد جو ہے نا کرسی بن جائے۔ سنا ہے بعض جگہ پوری صف کرسیوں سے بھر گئی، اور باہر ملکوں کے اندر تو بالکل مرزائی واڑا اور مسجد ایک جیسے ہو گئی۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں کے علماء دین کیوں مسائل بیان نہیں کرتے؟ ہم تو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو کرسی والے ہیں ان کو سب پتا ہے، جو نمازی باقاعدہ آتے ہیں وہ سب معلوم ہے ان کو کتنی مرتبہ یہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی کرسی پر آپ تب بیٹھیں گے جب آپ نیچے صف میں اتر کر کے سجدہ نہ کر سکتے ہو۔ اگر صف میں اتر کر آپ سجدے پر قادر ہیں اور آپ نے کرسی استعمال کی، ایسی تمام نمازیں جو پڑھی گئی وہ قلبہ میں وہ نہیں ہوئی ہے، اور اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کرسی کا جواز آپ کو اس وقت ہے جب آپ صف میں یا مصلی پر اتر کر کے بھی سجدے پر قادر نہیں ہے، تو بے شک آپ کے لیے کرسی کی اجازت ہے، اور جب کرسی کی اجازت مل جائے تو اس کے لیے قیام معاف ہے۔ قیام مستقل رکن نہیں مانا گیا، القیام لم یشرع الا للسجود فقہا کہتے ہیں۔ یہ سب مسائل بالتفصیل بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، ماہنامہ الاحسن میں بھی لوگوں کی سہولت کے لیے دیے گئے، پھر بھی بیان کریں گے، اور علماء دین
بیان فرماتے رہے